کرتے ہیں علی. اب دیکھیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا ایک ایسا ہوکس بنا ہوا ہے, اس میں ہر بندہ جس کو بھی آپ دیکھ لو اس کی ایک ہی کوشش ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, ڈی ایچ اے میں پلاٹ لے لو, سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹ لے لو, ماسٹر سٹی میں پلاٹ لے لو, ہر جگہ پہ پلاٹ خرید رہے ہیں. اور جیسے جیسے ہماری کرنسی ڈپریشیٹ ہو رہی ہے جی آٹومیٹکلی ہماری ریئل اسٹیٹ کی قیمت اوپر جا رہی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پروفٹ ہو رہا ہے, اصل میں ریئل ٹائم وہ اپنی انویسٹمنٹ کو صرف میچ کر رہے ہیں, اس سے ایکسیڈ نہیں کر رہے. تو پاکستان کی یوتھ بھی یہ ساری چیزیں پک کر رہی ہے. ہمیں تو انسپائر ہی ہونا ہے اپنے بڑے جو کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں اب ہماری یوتھ جو ہے, میرے پاس ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں, میرے کچھ جاننے والے ہیں, ان کے بچوں میں ان سے جب پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کیا سوچتے ہو, اگر آپ کے پاس ایک سرٹن ایکس اماؤنٹ آف منی ہو تو آپ اس سے کیا کرو گے, تو ان کے آگے سے جواب یہ ہوگا کہ اگر اس میں تھوڑے پیسے اور ڈال دیے جائیں تو میں بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ خرید لوں گا, اسے 2 سال رکھوں گا, 2 سال بعد اس کی قیمت 20% 30% اوپر چلی جائے گی اور میں پیسے کماؤں گا. اب یہ دیکھیں یہ ریئل ٹائم گروتھ نہیں ہے. اب ایک بچہ جس کے پاس 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ جیسی ہیفٹی اماؤنٹ اویلیبل ہے, اس کے لیے کیوں یہ آپشن صرف پاکستان میں ایک ہی آپشن کیوں بچتا ہے کہ جی آ جا کے میں آپ کو ریئل اسٹیٹ میں ہی انویسٹمنٹ کروا دوں. اور دوسری چیز جو ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے وہ سنس 2022 وہ ایک بہت بڑے ڈکلائن کا شکار ہے. مطلب آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ آج سے 3 سال پہلے جس پراپرٹی کی قیمت 1 کروڑ تھی, اور وہ 1 کروڑ اس اکانومی میں تھی جہاں آپ کا $1 تقریباً 180 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا. آج ہمارے ملک میں $1 جو ہے وہ 280 پلس پہ ہے, اور اس پراپرٹی کی جو قیمت ہے وہ سٹل 1 کروڑ کے آگے پیچھے ہی ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سٹیبل ہے, ہم نے 3 سال پہلے چلو 1 کروڑ ہی لگایا تھا, آج بھی وہ 1 کروڑ ہی ہے, لیکن ان ریئلٹی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 30% 40% نیچے چلی گئی ہے. لوگوں کو اس چیز کا بالکل خیال نہیں ہے. اور ہمارے یہاں سالویشن سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کے پراپرٹی کے بزنس میں ہی ہے, آپ کچھ خرید لو, کچھ پلازا لے لو, کچھ دکانیں لے لو, یا تعمیر کر لو, بنا لو, آپ اس کو جناب کرائے پہ دے دو اور آپ بیٹھ کے گھر میں کرایہ کھاتے رہو. یہ آپ اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں سے ایک جگہ کے اوپر بار کرتے ہیں. یہاں پہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس ہماری یوتھ کو میرا خیال ہے کہ گراس روٹ لیول سے ملنی چاہیے, ان کے اسکول سے, ان کے کالجز سے, ان کی کوچنگ کلاسز سے, اور سب سے بڑھ کے ان کے گھر سے. اب دوسرا فیکٹر علی اس میں ریسنٹلی جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ بوم ہوا, پوری دنیا میں بوم ہوا ہے, وہ ہے انویسٹمنٹ ان کرپٹو کرنسی. ٹھیک ہے, کرپٹو کرنسی بیفور رشیا یوکرین وار ایک بہت بڑا جمپ لیا تھا کرپٹو کرنسی نے, اور بہت زیادہ دنیا میں اس کے کرپٹو میں انویسٹمنٹ شروع ہو گئی تھی. پھر آفٹر رشیا یوکرین وار اس کے بعد کرپٹو جو تھا اس میں ایک بڑا نوز ڈپ لیا تھا. اور ابھی ریسنٹلی جیسا ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز امریکن پریزیڈنٹ انہوں نے اوتھ لی, اور اس کے بعد پھر ایک شارپ جو ہے وہ انکریز, ایک ہائٹ دیکھی گئی کرپٹو کرنسی میں. ہاں جی. تو اب ہماری ساری کی ساری یوتھ, ایک وہ بھائی صاحب ہیں کراچی کے, وہ کرپٹو کنگ بنے ہوئے ہیں پاکستان میں, وہ وقار زکا ہیں, ٹھیک ہے, وہ کرپٹو سے انہوں نے پیسے کمائے ہیں, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. لیکن میں جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انویسٹ کریں, بالکل کریں, آپ پراپرٹی میں بھی کریں, آپ ریل اسٹیٹ, پراپرٹی اور کرپٹو ان سب میں انویسٹمنٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ آپ اپنا پوٹینشیل کیوں اس کو کوڑے دان میں پھینک رہے ہیں. آپ کا پوٹینشیل ہے کہ آپ ایز اے یوتھ اس وقت ایک کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ایک XYZ میڈیم میں گریجویشن کی طرف جا رہے ہیں یا گریجویٹ ہو چکے ہیں, آپ اس فیلڈ میں کیوں نہیں آتے؟ آپ اگر فار ایگزامپل آپ ایک بزنس مینجمنٹ کے گریجویٹ ہیں, آپ بزنسز کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ ایک اسمال بزنس. میرا ایک کویشچن ہے آپ کے سے ریلیٹڈ, جی وہ یہ کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ فرض کر لیں میں ہوں, آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ میرے بھی کچھ ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کرپٹو کے اندر. اب کرپٹو کے اگر پراپر نالج کے تھرو اگر کوئی انویسٹ کرے, اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی ساری سیونگ اس پہ کرپٹو پہ ڈال دو, وہ سیدھے سے جو ہے لائف کے ساتھ کچھ اسمال اماؤنٹ اگر بندہ انویسٹ کرتے کرپٹو میں پراپر نالج کے ساتھ, تو اس میں نقصان تو نہیں ہے. میں آپ کی بات دیکھیں, آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, میں انویسٹمنٹ کرنے کے خلاف نہیں ہوں. آپ کرپٹو میں انویسٹ کریں اور بڑی سائزیبل
इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है आप वो भी करें, क्योंकि क्रिप्टो हैज़ प्रूवन टू बी अ वेरी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी इन रिसेंट ईयर्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्रिप्टो में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें, ना कि अपनी सारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप किसी स्टार्टअप पे लगा के उससे 5 गुना 10 गुना 50 गुना कमा सकते हैं। अब मिसाल हम भारत पे की लेते हैं, हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया ये। अब भारत पे के जो उसके ओनर हैं जिन्होंने भारत पे ऐप क्रिएट की थी, उनकी इस वक्त नेटवर्थ जो है वो बिलियंस में है, बिलियंस रुपीस की उनके पास शायद उनकी कंपनी की वर्थ है इस वक्त। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर आप अपने बीइंग अ यूथ, अगर आप अपने आप को किसी जगह पे किसी वेंचर पे सक्सेसफुल कर लेते हैं, फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है उसको आप बिल्कुल 100% आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, आप उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लें। क्रिप्टो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आजकल चल भी रही है, फ्यूचर है क्रिप्टो मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इसमें मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की यूथ जो है उसका मसला ये है कि हम स्टार्टअप्स इस वक्त नहीं बना पा रहे, ना ही हमारा रुझान है इस तरफ, ना ही कोई गाइडेंस है, ना ही किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट है। बिल्कुल सर, मुझे याद तो नहीं, आपने स्टार्टिंग बोला कि अब इंडिया के अंदर पर मिलियन पर्सन 91 स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है एज 2024। पाकिस्तान में पर मिलियन आप गैस कर लें कितने होंगे? अराउंड 8। बहुत अराउंड देख लें ये पर मिलियन आप ये हिसाब लगाएं जी। ये बड़ी क्लियर पिक्चर है जिसमें हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी यूथ जो इस वक्त हमारे मुल्क की पॉपुलेशन का 60% से ज़्यादा है, वो अगले 20 साल में कहाँ खड़ी होगी। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता रहा था, अब देखें पाकिस्तान में रिसेंटली जैसे ही अमेज़ॉन डिलीवरीज का सिस्टम पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ, तो पाकिस्तान में एक बड़ा ई कॉमर्स का बूम आया। अब किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान में एक अपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होनी चाहिए जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका में बढ़ा सकती है। और आजकल हमारे मुल्क को वैसे भी फॉरेन करेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी इंपोर्ट से बहुत कम है। हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। तो इसके ऊपर ना गवर्नमेंट ने कभी कोई इकदाम किया, ना ही हमारी यूथ को इस तरफ किसी किस्म की कोई अवेयरनेस आई। अच्छा, अब इसमें मैं बात करना चाह रहा था कि हमने क्या करना शुरू कर दिया। हमने ये करना शुरू कर दिया कि जैसे ही हमारे पास अमेज़ॉन का एक्सेस आया, हमने अली बाबा से और टीमों से चीज़ें खरीद के अमेरिका में और यूरोप में डिलीवर करना शुरू कर दी। इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने कोर्सेज बेचने, बाकी सारे जी बाकी जो अवाम है वो तो फिर लॉस में जा रही है, क्योंकि इतना इजी होता नहीं जितना लोग दिखाते हैं इसको। जी, अब दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ हमारे हमारे यहाँ ये ट्रेंड शुरू हो गया कि कॉल सेंटर बनाओ। अब उसमें बहुत सारे स्कैम कॉल सेंटर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, उनको बिल्कुल एक साइड में रखते हैं। अब हमारे जो कॉल सेंटर्स होते हैं जो ट्रबल शूटिंग करते हैं, जिसमें कस्टमर सपोर्ट है, उसके अंदर बहुत सारा हमारा टैलेंट वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। ऑड आवर्स में जॉब होती है, ना वो दिन के रहते हैं ना वो रात के रहते हैं। रात में वो लोग सोते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। दिन में जो प्रोडक्टिव टाइम होता है एक नॉर्मल इंसान का, उसमें वो सो रहे होते हैं। अब वहाँ पे ठीक है, उनको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जो आज पैसा वो अपने कॉल सेंटर से कमा रहे हैं, अपनी जॉब से कमा रहे हैं, आज से 10 साल बाद वो उतना ही कमाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। सेकंड लाइफ भी तो बंदे की डिस्टर्ब हो रही है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें नुकसान तो है। ये दो स्कोप बचे हैं हमारे यहाँ जो आईटी के ग्रेजुएट्स हैं। कभी आपने पाकिस्तान में कोई ऐसा वेंचर देखा जिसमें आईटी ग्रेजुएट्स को एप्स और उनकी सर्विसेज को जनरेट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म फराहम किया गया हो? कभी आपने नहीं देखा। मेरे नॉलेज के अंदर तो मैंने नहीं देखा। कभी आपने नहीं देखा होगा। होता ये क्या है कि वही आईटी के ग्रेजुएट्स कल को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और अपनी स्किल्स को वहां पे आउटशाइन करते हैं। हम पर्सनली जानते भी हैं। हाँ, बिल्कुल जानते हैं हम, बिल्कुल। अब इसका तीसरा एक्सपेक्ट अली देखें, ये है कि ये तो हमारे आईटी ग्रेजुएट्स थे। अब जो हमारे नॉर्मल बिजनेस मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं या अकाउंट्स के ग्रेजुएट्स हैं, और खास तौर पे हमारे इंजीनियर्स जी, उनके लिए क्या बिजनेस वेंचर है, उनके लिए क्या स्टार्टअप है? गाय भैंस का फार्म खोल लो, दूध बेच दो। ओ, इस साल तो बड़ी ईद पे बछड़ों का सीजन बहुत अच्छा लगा था, चलो हम भी बछड़े 10-12 ले आते हैं, उनको पालेंगे और पाल के देंगे। शामू मुर्गे पालेंगे, शामू मुर्गे बड़े करेंगे, उनसे हम पैसे कमाएंगे। ये हमारे अकाउंट्स के, कॉमर्स के और बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का स्टार्टअप है। ये हम उनको तरबियत दे रहे हैं। अब आज
آج کا جو دور ہے جس کے اندر ڈومینیٹ کر رہا ہے اے آئی ساری دنیا میں، اس دور میں ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بھینس کا دودھ کیسے دھویا جائے گا اور اسے بیچا کیسے جائے گا اور اس سے پیسے کیسے کمائے جائیں گے. اب اے آئی کیونکہ میرا اسٹرانگ اس ایریا نہیں ہے، اس پہ میری اتنی گرپ نہیں ہے، تو علی آپ اس میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اے آئی اس وقت کیسے ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو آپ کی بات جو آپ نے اے آئی کی بالکل درست ہے، کیونکہ اے آئی جو ہے صرف چیٹ جی پی ٹی تک محدود نہیں رہی. لوگ پاکستانی لوگ جو ہیں جو پروڈکٹیو لوگ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ پرومپٹ ڈالو آپ کا جو ہو گیا بس اے آئی ہے. دس از ناٹ اے آئی. اے آئی کے اندر ویڈیو پروڈکشن ہے، آڈیو پروڈکشن ہے، ٹیکسٹ پروڈکشن ہے، امیج پروڈکشن، میوزک پروڈکشن ہے. یہ اے آئی بہت انہانس ہوئی جا رہا ہے. اب تو اتنا انہانس ہو چکا ہے کہ ایموشنل بھی پروڈیوس ہونا اسٹارٹ ہو گئے. تو اس کے اندر اب ایک عام بندہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ ہے کہ اے آئی کے اندر اب آپ لوگوں نے انسٹا پہ بہت دیکھا ہوگا کہ اکثر 8 سیکنڈ کی ریلز آئی ہوتی ہیں. وہ بہت ایزی طریقہ ہے. گوگل VEO3 جو انہوں نے اس کی کچھ فری آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے تھرو بھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ اگر آپ کو ملے گا تقریباً انیشلی 7-8 ہزار روپیہ لگانا پڑ رہا ہے. وہ اس میں VEO3 تو چلنے وہ مہنگا ہے، لیکن اگر انیشلی 7-8 ہزار روپے لگانا پڑے تو 70-80 ہزار روپے آپ کو کمانا کوئی بات ہی نہیں ہے. اب یوٹیوب کے اندر اب تو چلیں یوٹیوب نے اس کی انکم کم کر دی، لیکن ابھی بھی یوٹیوب پے کرتا ہے. اس میں آپ اے آئی کنٹینٹ بنائیں، اس میں بہت سسٹم ہے، ریڈٹ اسٹوریز کے اندر بھی آ جاتا ہے، اس میں اے آئی کنٹینٹ صحیح اس کے اندر آپ پائیں تو آپ منتھلی ایزیلی 70,000-80,000 دے سکتے ہیں، کما سکتے ہیں. آپ کو تقریباً 70-80 ملین ویوز اس پہ بہت ایزیلی آ جاتے ہیں. اے آئی کے تھرو آپ اس طرح سیکنڈ اب کمپیوٹر کی طرف ہم چلیں گے تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اے آئی ہیلپ کرتا ہے آپ کو. اب اس اسکیل پہ نہیں گیا کہ ایک ہیومن کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے، لیکن اسٹل اٹ ہیلپس ا لاٹ ٹو اے پرسن. بالکل علی، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ اے آئی اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے نہ صرف انڈسٹری کو بلکہ ایجوکیشن سیکٹر کو بھی. جبکہ انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں اے آئی تو دور کی بات، ہم تو بھی ریم روم اور فلاپی ڈسک اور سی ڈی روم سے سی ڈی آر اور میں ISCS کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کیا کیا بالکل ہم اس سے آگے نکل ہی نہیں پائے.